کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب سے وعدہ کر لیا، محبوب تیری امت کے چہرے نہیں بگاڑوں گا، تیری امت کو زمین میں نہیں دھنساؤں گا، محبوب تیری امت پہ پتھر نہیں برساؤں گا، ہاں یہ کروں گا جب یہ تیرے اور میرے بے وفا ہو جائیں گے تو پھر انہی میں سے گندے ترین لوگوں کا میں ان پہ حاکم کر دوں گا۔ یہ جو کچھ بھی ہے یہ آپ کے اور میرے اپنے اپنے اعمالوں کی سزا ہے، کیونکہ ہم نے ذکر سے منہ موڑ لیا۔ اب دیکھیں یہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو اسپیشل کو گرمی تو نہیں لگ رہی، مجھے بھی لگ رہی ہے، میں نے تو سر پہ پورا تھان باندھ رکھا ہے، میں نے تو کپڑے بھی مجھے مجبوراً کالے پہننے پڑ گئے، میں راستے میں گر گیا۔ وہ آج پہلی بار اس طرح ہوا کہ میری گاڑی میں کپڑے کوئی نہیں تھے، مجبوراً پھر جہاں گیا تو ان کے پاس یہی ملا، مجھے پہننے پڑ گئے۔ مجھے تو آپ سے زیادہ لگ رہی ہے، اس طرح نہ پتر کیا کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول پہ کاہے کا غصہ آپ کو آ گیا؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں درود پڑھو، میں آپ سے کون سا چندہ مانگ رہا ہوں، یا میں آپ سے آپ کو کون سا کہہ رہا ہوں کہ چلو میرے نال بارڈر دے، اور نہ کبھی وقت لائے بارڈر پہ جانے کا، مجھے پتا ہے آپ سارے جتنے جو گئے ہیں، اس لیے نہیں پڑھتے۔ اقبال نے کہہ دیا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، ہاں تو نہیں پڑھے گا تو کیا ہماری خدائی میں فرق آ جائے گا؟ اور جھوٹیا چلیا تو نہیں تھا، وہ تب بھی اللہ تھا، تو نہیں ہوگا وہ پھر بھی اللہ ہی رہے گا۔ تیرا اپنا بیڑا غرق ہوگا اگر تو نہیں پڑھ رہا تھا، اگر تو نہیں بول رہا تیرا اپنا بیڑا غرق ہوگا۔ اس لیے اس طرح نہ پتر کیا کرو ہے، یہ کون سی حرکت ہوئی ہے؟ 3 دفعہ کہا ہے، 4تھی دفعہ کہا ہے، بول ہی کوئی نہیں رہا، تو پھر بھگتو حضرت۔ ہم تو پڑھ رہے ہیں، کوئی گھڑی لے کے آ رہا ہے، کوئی کپڑے لے کے آ رہا ہے، کوئی پگ لے کے آ رہا ہے، کوئی جرابیں لے کے آ رہا ہے، کوئی گاڑی لے کے آ رہا ہے، کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے، نہ تو ہی مزے لوٹو سی لوٹن دے نہ کرو بھائی۔ میرے ذہنوں گمان میں بھی نہیں تھا، کاکا کہندا میں گڈی دی چابی دیو، میں کی کرنا ہے؟ جی 2 سوٹ دینے تھا، مجھے دیے ہیں، مجھے تو کوئی پانی کا گلاس نہ دے، یہ ان کے نام کو ملے ہیں۔ نہیں پڑھتے تو نہ پڑھو، ساڈے ہاتھ بھی چماؤن ڈے نے، سانوں ہار بھی پہن ڈے نے، ساڈے تے پھول بھی ڈگن ڈے نے، ساڈے تے سٹدا پیا، ساڈے تے نہیں بھائی سٹدا پیا، انہاں دے نام نہیں پڑھتے نہ پڑھو، میاں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن میاں۔ اتھے عملاں دے ہونے نے نویڑے، کسی نہیں تیری ذات پوچھنی، تو گجر ہے، تو باٹے ہیں، تو جٹ ہیں، تو رائی ہیں، تو مہر ہیں، تو وٹو ہیں، تو ٹوانا ہیں، تو گیل ہیں، انہاں کہنا سانوں کی دسن ڈے ہیں، جو ایسا اتھے ہی سے، سانوں اج صرف ہے دل ساڈے سونے دا ایویں کہ نہیں ہے، اے گجر شجر رہ گیا اتھے میاں، میں نون لیگ دا میں پیپل پارٹی دا میں پی ٹی آئی دا میں کیوں میں، سانوں کی دسن ڈے ہیں، سانوں صرف ہے دس ساڈے سونے دا ایویں کہ نہیں ہے، سانوں صرف اج ہے 10 کر کے کی آئے ہیں، نمازاں پڑھیاں سانی، قرآن پڑھیا سیا، سڑا ذکر کیتا سیا، درود پڑھنا سا، ماں پیو دی خدمت کیتی سیا، تینوں پیسے دیتے سن، صدقہ خیرات کرنا سا، صلہ رحمی کیتی سیا، اوتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسے نے تیری ذات پوچھنی ہے۔ اس لیے حضرت اس نہ کرو، ہے اللہ نے دی ہے بولنے کے لیے، بولو راج راج کے، اور خدا کی قسم ہے بول کے تو دیکھو، ہے دیکھو کرم کتنے ہوتے ہیں۔ میں حضرت جی میرا نکاح لاہور میں ہوا حضرت جی، کیا آپ کو بتاؤں حضرت جی، 2008 میں گیا نکاح پہ، پہلا داماد تھا، جو وہ کر سکتے تھے حضرت انہوں نے کیا۔ 2017 میں حضرت میں اسی محلے میں تقریر کرنے گیا حضرت جی، اس طرح کا استقبال ہوا کہ صوفے پہ آتا آتا نا میں روئی پڑا۔ اب صرف خطیب نہیں، محلے کا داماد بھی ہے حضرت، وہ جنہوں نے بلایا تھا وہ پریشان ہو گئے، ان کا لگتا ہے حضرت کو لے کے آتے آتے نا کوئی حضرت کو چوٹ لگ گئی ہے، کوئی انگلی کھینچی گئی ہے، کوئی بازو کھینچ گیا ہے، کوئی حضرت کے پاؤں پہ پاؤں آ گیا ہے، کوئی حضرت کو کسی کی کونی لگ گئی ہے۔ 1-2 بندے آ کے کہتے ہیں حضرت ٹھیک ہے نا، حضرت رون کا نڈے، میں یار شکرانے دے تھرو، انہوں نے کہا شکرانے، میں یار 2008 سے لاڑا بن کے آئے ہیں، عزت نہیں ملی جنہوں نے دا غلام بن کے آئے مل گئی ہے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا، چلے ویکھو تے صحیح ایک بار، پھر ویکھو حقیقی مول پہ گا میاں۔ اس طرح نہ کرو یار، آگے کیا رہ گیا ہمارے پاس؟ تباہی کے دانے پہ کھڑے ہیں، اور قرآن نے تباہی کی وجہ بتا دی، وہ نہ آپ کو ARY بتائے گا، نہ آپ کو جو ہے نا جیو بتائے گا، نہ وہ آپ کو ایکسپریس بتائے گا، نہ وہ آپ کو دنیا بتائے گا، قرآن نے وجہ بتا دی تباہی کی، کھلا چیلنج ومن اعرض عن ذکری۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ آپ کو ٹینشن ہی کوئی نہیں، آپ کو بس یہ ٹینشن ہے کہ محلے کا کوئی کان ٹوٹانا ناراض ہو جائے، آپ کو یہ ٹینشن ہے کہ چیئرمین صاحب ناراض نہ ہو جائیں، ناظم صاحب ناراض نہ ہو جائیں، کونسلر صاحب ناراض نہ ہو جائیں، وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے، تو دکھ تو یہ ہے کہ آپ کو دکھ ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول ناراض۔ اللہ یاد رکھنا، سارا زمانہ ناراض ہو جائے تمہارا ایک بال بھی نہیں اتار سکتے جتنی دیر تک اللہ اور اللہ کا رسول تم سے راضی ہے۔ اور یاد رکھنا، سارا زمانہ تمہارے ساتھ چل نکلے، اگر اللہ اور اللہ کا رسول تم سے راضی نہیں ہو تمہارا بھلا ہی نہیں کر سکتے۔
حضرت موسیٰ علیہ نبی جن علیہ السلام کوئی طور پہ حاضر فرمایا میرے کلیم کوئی دوست بھی ہے؟ عرض کی تھی رب کریم ایک درزی میرا بچپن دا یار ہے. فرمایا جاؤ جی اڈا یار تے اپنے یار کو سوئی تے لے کے آؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دوست کے پاس تشریف لائے. اب صرف دوست نہیں، سر انور پہ تاج نبوت سج چکا ہے، باتیں ہوتی رہی. آخر عرض کرتا ہے کیویں آنا یار؟ آپ نے فرمایا تو درزی ہے تو تیرے پاس سوئیاں تو واہ ہوں گی. اس نے کہا واہ نہیں. تو فرمایا پھر ایک سوئی دے دے. وہ آگے سے کرتا ہے حضور جان منگو تے حاضر ہے، کار منگو تے حاضر ہے، اولاد منگو تے قربان کر دیں گا، سوئی نہیں دینی ہے. آپ نے فرمایا سوئی کی کیا حیثیت ہے، اتنی کم قیمت چیز ہے؟ اس نے کہا جناب جو بھی ہے سوئی نہیں دینی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ واپس اللہ پاک نے پوچھا کلیم کی بنی؟ عرض کی تھی رب کریم کہتا جان حاضر ہے سوئی نہیں دینی. فرمایا واپس جاؤ. پھر تشریف لے گئے. جاتے قدموں میں گر گیا، ساری سوئیاں پیش کی، معافی مانگی. حضور ساری ہیں تاڑیاں. فرمایا پہلے ایک نہیں سی دندہ کہندا ہوں ساری ہیں تاڑیاں. حکم ایک کا تھا، آپ نے ایک سوئی اٹھائی کوئی طور پہ واپس. اللہ پاک نے پوچھا کلیم کی بنی؟ عرض کی رب کریم پہلے ایک نہیں دندہ کہندا ہوں ساری ہیں تاڑیاں نے. فرمایا پہلے میرے دل چ میں ہی پایا سی ہن بھی میں ہی پایا ہے. ہاں جے او بیلی سب جگ بیلی، جے او بیلی سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی. میاں اتھے وگاڑ کے اتھے بنایا کی فائدہ؟ اتھے وگاڑ کے اتھے بنایا کی فائدہ؟ میاں تیری نہیں بننی ہے. اتھے بنا اتھے آٹومیٹک ہی بن جائے گی. ہیں اتھے بنا، اتھے بنا. یہ شیخ نے لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں ہارون رشید کا زمانہ تھا، بغداد شریف میں قتل ہو گیا ہے. 17 بندے گرفتار ہوئے شک کے بنا پہ. ان میں ایک بندہ پکڑا گیا جیسے میں اب آپ کے ناروال میں مسافر ہوں، میں بازار سے پھرتا ہوں، میں نے لے جائیں چوک کے. ایک مسافر پکڑا گیا، باقی بغداد کے رہنے والے تھے. اب ہوا کیا، وہ رات آنے تک نا وہ جو باقی تھے نا سب کا کوئی نہ کوئی حمایتی سفارشی جاننے والا آیا لے گیا. یہ رہ گیا کل ہی. اب اس نے کیا کیا، اس نے سر رکھا سجدے میں، عرض کرتا ہے رب کریم تو جانتا ہے قتل میں نے نہیں کیا. وہ جن کو آ کے کوئی نہ کوئی لے گیا نا، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن کسی کا کوئی جاننے والا تھا، کسی کا کوئی حمایتی تھا، کسی کا کوئی سفارشی تھا، آیا ایک ایک کر کے لے گیا. رب کریم میں تو مسافر ہوں، میرا تو جاننے والا ہی کوئی نہیں، میرا تو حمایتی کوئی نہیں، میرا تو سفارشی کوئی نہیں، میری تو ضمانت ہی نہیں کسی نے دینی. آ کے میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو، میرا ضامن بھی تو. اور وہ سر سجدے میں رکھ کے نا بار بار مانگو تو صحیح، کبھی مانگو تو صحیح. تسی تو مانگتے بھی جگہ آ رہو اینج میں لگتا ہے. اگر مانگنا ہو تو میاں محمد بخش سے مانگنے کا طریقہ سیکھ لینا. مانگتے کیسے؟ پھر مانگ جو مانگے گا، پورا نارول مانگ دے گا تجھے وہ. پورا پنجاب مانگ. میں نے دیکھے ہیں حضرت فقیر امیر ہوتے، میں نے دیکھے ہیں اپنی زندگی میں حضرت. مانگے تو صحیح ہے، کبھی مانگتے کوئی نہیں. اگر کوئی مانگے تو بے یقینی سے مانگتا، پتہ نہیں دے گا بھی کہ نہیں دے گا. میاں محمد بخش سے مانگنے کا طریقہ سیکھنا. وہ کیا کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں رب کریم کی بارگاہ میں در تیرے تے میں اڑیاں کرساں. کیتیاں کدی اڑی؟ تو تے سود لے لیا، تو تے گھٹ تول لیا، تو تے جھوٹ بول لیا. اڑی نہیں کیتی ہے، کرہاں کدی اڑی نہیں. اللہ میں نہیں جانا جلے بولے. کون سی ایسی چیز ہے جو نہیں دے سکتا؟ در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا. در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا. ایک نکی جی ضد کر بیٹھا میں خالی نہیں جانا ہے. مانگ دی تو مانگ دے کوئی کیا مانگ بندے، ہم نے تو دینے کا وعدہ کیا تھا. ایدھے کیا ہی دانگے تو منگے ہی نہیں، تو دو نمبری کر لی، منگے آنے کے دیئے. مانگ میاں یہ تیری اتنی سی جھولی کی کیا حیثیت ہے اس کی بارگاہ میں؟ تیرے 2 ہاتھوں کی کیا حیثیت ہے اس کی بارگاہ میں؟ میں کہتا ہوں اتنے کھول کے بھی مانگ لے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. مولانا روم مثنوی میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں محمود غزنوی کا دور تھا، کوئی بندہ بیمار ہو گیا، وہ حکیم کے پاس گیا، حکیم نے نبض دیکھی، اس نے کہا بھائی گال سن، تیری جڑی بیماری دی دوائی ہے نا سارا کچھ جی ہے، بس شہد نہیں ہے جس نے گولیاں بننی ہیں. ڈبی میرے کو لے کہ تو شہد لایا میں تینوں گولیاں وٹ دیں گا. انہیں ڈبی چکی تھے، شہد منگن ٹر گیا. وہ سارے میرے ہر گئے سن، کسی نے بھی نہیں دیتا ہے. اللہ دینا حضرت تو دینے سے بڑھتا ہے. جدوں دا ہی کنڈی مار کے ہم چوپنے شروع کیتے نا کام ادوں دا ہی خراب ہوا ہے. ہاں حکم ہی نہیں کلیا چوپن.
محبوب فرما رہے ہیں جس دن گھر میں شوربہ بنائے تو ایک پیالے زائد پانی ڈال کے ہمسائے کو بھی شریک کر. یہ جن نے کنڈی مار کے مچھلی کھانی شروع کی تھی نا کام ادو ہی خراب ہوا ہے. یہ کلا کھانا تو ہے ہی نہیں کہیں لکھا ہوا. کھل کھل ونڈ کے کھاؤ حضرت. نہ کوئی مہمان آئے آپ ہی لایا کرو. ایڈا کراں چ نوستاں دے ڈیرے نے ٹر جنیاں ایک ایک کر کے ساری. مولا مشکل کچھ آپ نے اپنے کاشانہ مبارک کے باہر بیٹھ کے رو رہے تھے. کو محب گزرا اس نے عرض کی تھی مولا کیوں رون رہے؟ فرمایا لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گئے. اس نے کہا حضور اللہ زمانے تو ناراض ہو سکتا علی تو نہیں ہو سکتا. فرمایا نہیں مینوں لگتا ہو گیا. عرض کردا حضور کیسے؟ فرمایا 7 دن لنگے نے علی دے گھر پرونے کوئی نہیں آیا ہے. اتنے بھائی 4 دن پرونے آ جائیں تو لوگ دعا بھی ساڈے اوپر. حضرت صاحب دعا کرو پرونے نے ساڈا ہی گھر ویکھ لیا. خدا کی قسم ہم حیران ہیں لوگوں کی حرکتوں پہ. ان کو ہو کیا گیا ہے؟ اللہ میں نے دیکھا جتنی قبلہ صاحب رحمتیں ہیں نا لوگ روتے ہیں ان پہ. بیٹی رحمت روئیں گے, بارش رحمت روئیں گے, مہمان رحمت روئیں گے. اللہ یاد رکھنا میں اب یہاں سے میں بڑیانے جاؤں گا, میں کہیں رات کو گھر پہنچوں گا. روز روٹین اسی طرح. مجھے یاد ہے یہ کچھ عرصہ پہلے نا گرمی تھی اسی طرح. میں گھر پہنچا عصر کے وقت نا میں نے پھر نکلنا تھا آگے شیڈول پہ. میں نے عصر پڑھی 1-2 معاملہ کیا. مجھے میری بچوں کی امی کہنے لگی کی پکانا؟ میں پلیے لو کے میرے جتے ہمت کوئی نہیں جان دی. آج درویشاں والی سبزی آلو پکا لائے, برکی برکی لاواں گے تو نکل جاؤں گے. میں تھوڑا سا لیٹ گیا آرام کرنے کے لیے. دستک ہوئی, میرے ماموں ممانی ساتھ ان کے بچے آ گئے. اب ظاہر ہے ان آلو تو نہیں نا بن گیا. بازار گیا, لوازمات لایا, پکایا, مہمانوں نے کھائے, کھا کے چلے گئے. میں تو میرے بچیاں دی امی کھان لگے تو مینوں رون آ گیا. مجھے کہتی تہاڈی سمجھ نہیں آندی کہڑے ویلے ہس پیندے ہو کہڑے ویلے رو پیندے ہو. انہاں دے جو رون والی کیڑی گل ہے؟ میں نے کہا میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ مہمان رحمت ہے. کوئی شک نہیں اس میں. میں نے آج پریکٹیکل دیکھا اس کا. کہنے لگی وہ کیویں؟ میں چلیے پرونے نہ آندے تے کی کھانا سی؟ کہنے لگی آلو. تے پرونے آ گئے تے کی کھان دے ہے؟ آپ کا کوئی کچھ نہیں کھائے گا میاں, بلکہ وہ آپ کو بھی کھلا کے جائے گا. ہے نہ کوئی آئے لے آیا کرو اپنے گھر میں. اللہ اور اللہ کے رسول کو وہ گھر ہی نہیں پسند جس گھر میں کو آئے نا میاں. کھولو اپنے دروازے یار. جب سے ہم نے دروازے بند کیے ہیں تب سے کام خراب ہوا ہے سارے کا سارا. کھولو دروازے اپنے اندر, شریک کرو نعمتوں میں. وہ شاید کسی نے نہیں دیا, بیچارہ مایوس ہو کے واپس چلا. بس جی تھوڑا سا ٹائم دے دے, میں آپ واپس چلا. وہ دل میں خیال آیا بھائی بادشاہ کو بھی مانگ لیں. وہ بادشاہ کے دروازے پہ گیا, دستک دی. ایاز نے دروازہ کھولا. وہ ڈبی دکھا کے نا شہد کی, تو کہتا ہے جی بیمار آدمی ہے جی, اے ڈبی شہد دی مل جائے تو میری جان بچ جائے. ایاز نے کہا بھائی میں تو غلام ہوں, آقا سے پوچھتا ہوں جو حکم ہوگا تو جا کے بتا دوں گا. وہ گیا, اس نے جا کے محمود غزنوی کو ڈبیا دکھائی. عرض کرتا حضور تہاڈی رعایت جو غریب بندہ نا شہد دی ڈبی منگنا آیا ہے, جناب دے خزانے بھرے ہیں, جو کم ہوئے تو دے دیں ڈبی شہد دی. محمود غزنوی نے ڈبیا لے لی اور کہا ہے ایاز غلاموں سے کہو 4 ٹین شہد کے اٹھا کے اس کے گھر چھوڑا. ایاز نے عرض کی حضور وہ ڈبی شہد کی مانگنے آیا ہے, اب 4 ٹین دے رہے. آگے سے محمود غزنوی نے فرمایا ایاز وہ فقیر ہے, وہ اپنی اوقات دے مطابق منگے گا. اسی بادشاہ ہاں, اسی اپنی حیثیت دے مطابق داں گے. مانگتے سے ہم نے تو دینے کا وعدہ کیا تھا, تو منگتا ہی نہیں ہے, تو کدی منگے ہی نہیں ہے. در تیرے تے میں اڑیاں کر سا, در تیرے تے میں اڑیاں کر سا. جویں بال وہ جویں بچے نہیں پہ جاندے, میں تے لینا ہی لینا ہے. کہتے ہیں میں اینج اڑی کرنی تیری بارگاہ, در تیرے تے میں اڑیاں کر سا. تیرا مالک 70 ماواں نے ود تیرے نال پیار کردا, تو بے حیا دے کڑے پاسے پہ گئے. کیوں سود لے او دیکھ لو کیوں نہیں منگیا ہے, کیوں 2 نمبری کیتی ہے او دیکھ لو کیوں نہیں منگیا ہے, کیوں جھوٹ بولے او دیکھ لو کیوں نہیں منگیا ہے. در تیرے تے میں اڑیاں کر سا. در تیرے تے میں پتر کدی تے 2 نمبری کریو او دے گلو بگلو. بار میری گڈی کھلوتی تھی, ویکھ لئیو جا کے. میں سب تو پہلا پروگرام شکرگڑھ کیتا موٹر سائیکل تے مایا کرن. جڑے بندے نے مینوں شکرگڑھ لے کے آنا سی, آندیاں تے آ گئے سردیاں سن, واپسی پھر ٹرے. اے تہاڈا روڈ ہے. بارش شروع ہو گئی, میری مجبوری سی, میں فجر پڑھانی سی, میں رہ نہیں سکتا. او واپسی تے بھجے پہ ٹھنڈ بڑی ہے, شنو نک پیا کرے.
ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾ ਫਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਖਰ ਬੋਲ ਹੀ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਭਲਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਰੀ ਡੱਬਾ ਭੇਜੋ, ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਚੂੜਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਗਣੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਦੀਨ ਲਈ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅੜੀ ਕਰਨੀ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਓ ਦਾ ਦਿਲ ਨਰਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੱਗ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਮਿਸਬਾਈ ਬੜਾ ਚਵਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਵਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ, ਅੜੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਲੰਗ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਅੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੜੀਆਂ ਕਰ, ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਉਹ ਬੜਾ ਕਰੀਮ ਰੱਬ ਹੈ, ਸੂਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਦੇ। ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੜੀਆਂ ਕਰਸਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਲ ਅਯਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਉਮਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਰੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਉਮਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਇਆ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਰੋਣ ਆਇਆ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਇਆ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਰੋਣ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਤੀਜਾ ਜਾਂ ਚੌਥਾ ਚੱਕਰ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਸਵਦ ਦਾ ਇਸਤਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ। ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਉਹ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਵਾਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਰੱਬਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਰੱਬਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਫੀ ਲੈ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਫੇਰ ਡਿੱਗੇ ਅਥਰੂ। ਹਾਏ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡਾ 70 ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਾਲ ਬਾਤ बढ़ जाएगी, मैं समेटूंगा गर्मी बड़ी है। दर तेरे ते मैं अड़ियां करसां, जिवें बाल अयाना। एक निक्की जी जिद कर बैठा मैं खाली नहीं जाना। वो सर सिरदे में रख के रोता जाए, मेरा जानने वाला भी तू, मेरा हिमायती भी तू, मेरा सिफारशी भी तू, मेरा जामिन भी तू। लिखे हारून अपने शाही बिस्तर पर सोया था, उसको झंझोड़ा गया सोते को। हारून उठ बैठा, गैब से आवाज की आती, ओए हारून तू सोया पड़ा है, मेरा बंदा कैद खाने में परेशान है, जा जाकर रिहा करवा। हारून भागता हुआ गया, सारा कैद खाना छान मारा, कोई नहीं मिला। गुजर रहा था तो क्या देखता है कि बंदा सर सजदे में रख के ना अल्लाह की बार, या अल्लाह तू जानता है कत्ल मैंने नहीं किया। वो जिनको लोग आके ले गए, हो सकता है उनमें से को कातिल हो, किसी का को जानने वाला, किसी का को हिमायती, किसी का को सिफारशी, किसी का को जामिन आया ले गया। मेरा हिमायती भी कोई नहीं, मेरा सिफारशी भी कोई नहीं, मेरा जामिन भी कोई नहीं। मेरा हिमायती भी तू, मेरा सिफारशी भी तू, मेरा जानने वाला भी तू, मेरा जामिन भी तू। हारून ने दरवाजा खुलवाया, उसको सजदे से उठा के सीने से लगवाया, घर ले गए। जब सुबह हुई ना, वजीर को कहा उसको नहला के ना शाही पोशाक पहना के लाओ। लाया गया। साथ हारून ने पूरे बगदाद में ऐलान करवाया, आओ आओ आके उस शख्स को देखो जिसकी जमानत खुद अल्लाह ने दी है। दर तेरे ते मैं अड़ी नहीं कर सकता, लेकिन असी अड़ी की करनी है तो छाड़ी बैठे। फजर असी छड़ छड़ी, जोहर असी छड़ छड़ी, असर असी छड़ छड़ी, मगरिब असी छड़ छड़ी, शाह असी छड़ छड़ी। नहीं पुत्र यह काम चंगा नहीं जी, काम बड़ा खराब हो जाना, अगे बड़ा खराब रहा। की पल्ले पानी कोई नहीं, बिजली कोई नहीं, तेल किथे टुर गया, आटा किथे टुर, किसी का कसूर ना कड्डो यार। आओ सारे अपने आप में वेखिए, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता अपना नहीं पढ़ेगा तो किसी का जाना कख नहीं, तेरा रहना कख नहीं। साहब ने कुछ नहीं, 10 मियाँ क्यों नहीं पढ़ी है, ये आपसे पूछा जाएगा। बंदे उस दिन फजर च मैं बुलाया सी, अपने घर एसी भी लगा दा सी, थले क्लीन भी भेजदे सन, क्यों नहीं आया। बंदे हफ्ते नूं शाह च मैं बुलाया सी, क्यों नहीं आया। बंदे हफ्ते वाले दिन मगरब च मैं बुलाया सी, आई ना आवाज, हय्या अला सलाह
آئی تھی نا آواز نہیں نہ گئے تو پھر اس کا جواب دینا پڑے گا. اور یہ میں تو صرف آپ کو ایک ختم گنوا رہا ہوں، ایسے تو پتہ نہیں کتنے نکلنے ہیں اس دن. یہ نہیں کو ختم پہ جانا کو غلط بات ہے، جو میں بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں میری اس بات کو سمجھیں. فجر فرض تھی، اے سی بھی لگے تھے، قالین بھی بچھا تھا، اندر بہترین ٹھنڈا پانی تھا وضو کرنے کے لیے. ہم نہیں، اتنے گرمی بھی ہے، پسینے بھی نکل دینے پہ سارے، لیکن پھر جواب تو دینا پڑے گا. بندیا اوتھے کیوں نہیں ایتھے کیوں؟ خالق تیرا میں ساں، رازق تیرا میں ساں، زندگی میرے دستے قدرت، موت میرے حکم نال، عزت دا مالک میں، ذلت میرے علو، اولاد میرے علو، کار میرے علو، زمین میری، سورج میرا، چاند میرا، تارے میرے، آسمان میرا، سبزیاں میریاں، دالاں میریاں، پھل میرے، بادام میرے، گوشت میرا، مچھی میری، آنڈا میرا. پھر بھی تو نہیں آیا. یہ میں اسی پہ بات، یہ اب جواب آپ کی طرف ہے، آپ نے کیا جواب دینا. چلیں میرے پاس صرف 1 منٹ باقی ہے، صرف تھوڑی دیر لینا، سوچو کسی پیش ہاں سانو سوال ہو گیا ہے والا کی جواب دیں گے. پہلا سوچو حضرات کی جواب دیں گے. اتھے کیوں نہیں گئے، ایتھے کیوں؟ اور جواب دینا. میں میرے والد صاحب حاجی محمد بوٹا گجر اور پورا گجر جی اینے کا سخت کہ گل بات پوچھنی ہے، چنڈ پہلے مارنی ہے، اور وہ چنڈا منہ بنا گئی ہیں. اگر وہ چنڈا میں نہ کھا دیاں ہوندیاں، اتنا میں بھی تھوڑا جہا بڑا ہویا نا، میں ایک دن پٹھیاں دی پان چوک کے لگی، میرے ابے نے، میرے والد صاحب نے ڈنگر ہی ویچ چھڑے. انہوں نے کہا نہیں میں پتر پڑھانا. میرے والد صاحب نے ڈنگر ہی ویچ بڑی حضرت میرے تے ڈیوٹی دی تھی میرے والد صاحب نے، اللہ اللہ کھا رہنتا کرے انہوں نے قبر ہوتی ہے. انہوں نے مارا میں بنا گئی. مجھے یاد ہے بارش برسی تھی، ابو جی نے 100 روپیہ دے کے مجھے دہی لین بھیجا. میرا حضرت جی وہ رستے چ پیر تل گیا، میں ڈگ پیا، دہی روڑ گیا، میری کونی شونی چھلی گئی. مڑ کے سائڈ تے بہ کے رواں پہ. میرے چاچا جی آ گئے، مینوں روندیاں ویکھ کے کہندے سلیمان کیوں رون ڈے؟ میں چاچا جی دہی روڑ گیا. تے فرمان لگے روڑن والی شے ہی روڑ گئی، رون والی کیڑی گل ہے؟ میں ابو جی نے مارنا بڑا. کہنے لگے چلیا کلا کلا پتر 17 سال بعد ہوئے ہیں، کم از کم دہی روڑن تو نہیں مارا لگا. میں دہی تو نہیں مارنا، انہیں اس گل تو مارنا، تینوں پتہ ہی چکڑ ہے تو پھر پیر رکھے ہے، تو کیوں پیر ویکھ کے نہیں رکھے؟ تینوں پتہ ہی نہیں چکڑ ہے تے تو کیوں چکڑ چ پیر رکھیا کہ تو سلپ ہو گئی؟ اس گل نوں کٹ پینی. وہ مینوں اپنی ضمانت تے لے کے گئے کہ میں نے تینوں نہیں مارنا. مار پئی ہے، واہ واہ پئی ہے. چاچا جی کون سندا ہے؟ ابو وڈے سن، چنگی مار پئی ہے. او میں حضرت ملتان شریف پہ جاواں، نال ڈرائیور سی، میں نال دی سی، مینوں پتہ نہیں کتھوں گل یاد آ، اللہ ہی کرا دیندا نا. اور گل ہوندیاں ہوندیاں نا اگے ٹر گئی تو میں بڑا رویا. میں کہا مولوی سلیمان ادن کلو دہی روڑ کے ابو سامنے جانے ڈرن ڈیا سے وہ چلیا اتنے تے سارا کچھ روڑ بیٹھا ہے، کل رب تے رب دے رسول دے سامنے کیویں جانے اسی روڑ بیٹھے ہیں. سارا کچھ اسی روڑ بیٹھے، اسی ککھ نہ چھڑے گا، روڑ چڑھیا. کوئی نماز پلے نہیں، کوئی ذکر پلے نہیں، کوئی درود پلے نہیں. الف آیا سائیں تو لال خرید نہیں، ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نوں، تیرے ٹنگ جوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ اس سانو کی منہ وکھائے گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو. کی آکھنا ہی انہوں جا کے کل کتھے نے نمازاں، کتھے ذکر، کتھے نے درود؟ کیوں نہیں ماں پیو دی خدمت کی تھی؟ کی جواب دینے مالک نو جا. اور بیٹا جو ہمارے سٹیجوں کی حالات بنے ہیں تکلیف دے حالات ہیں، ہمارے نعت خواں بھائیوں کو بڑی احتیاط سے کام لینا پڑے گا. سوچے کہ یہ کلام پڑھنے والا ہے کہ نہیں پڑھنے والا. یہ میرا کلام سامنے بیٹھے لوگوں کے ذہنوں پہ، ان کی فکروں پہ کس طرح اثر انداز ہوگا؟ اثر عام سٹیجوں پہ پڑھا جا رہا ہے، سامنے لوگ بیٹھے ہیں، میں نو روز اشردہ ڈرنا. کوئی کہہ رہا ہے مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ. جب اس طرح کی باتیں ہوں گی تو پھر تو بیڑا نا 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 میاں بڑا ڈاڈا دن جے. حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک شخص کو مسکراتے دیکھا، فرمایا پل صراط تو لنگے ہیں؟ عرض کی تھی حضور نہیں. فرمایا پتہ جنت سے جانا کہ جہنم سے؟ عرض کی تھی حضور نہیں. فرمایا پھر تو کیوں ہنسن ڈے؟ اس لیے اذان شروع ہو گئی،
ہاتھ جوڑ کے نمازاں پوریاں کروا دو.